ایک لڑکی آئی، اس کی صحت بہت خراب تھی اور حاضر اس کی آنکھوں میں یرکان اتنا نمایاں تھا کہ جھوٹ بولنے کے برابر کہ آپ نے جیسے رنگ بھرا ہو پیلا، اور اس بیچاری نے اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لیے آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تحریر جو تھی وہ لگا رکھی تھی. تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا اور آ کر کھڑی ہو گئی انشا جی کے سامنے. اس نے ایک خط ان کو دیا، تو وہ خط لے کے انہوں نے پڑھ کے اس لڑکی کی طرف سے پھر رکھا. تو کہنے لگے کہ بی بی دراز کھولا، کہنے لگی بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہی ہیں، تو یہ تم لے لو، پھر انشاءاللہ کریں گے بات. تو کہنے لگی جی بڑی کو چکی سی ہوگی بیچاری، اور ڈر سی گئی اور گھبرا سی گئی. پھر اس نے کہا کہ اچھا جی بڑی مہربانی، دے دیں. وہ لے کے چلی گئی. جب چلی گئی تو میں نے انشا سے کہا، میں نے کہا یہ کون تھی؟ کہنے کا پتہ نہیں. میں نے کہا تجھ سے پیسے لینے آئی تھی، تو نے 300 روپے دے دیے ہیں، تو یہ تجھے جانتا نہیں؟ کہنے کا نہیں میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہ خط ہے. خط تھا، اس میں لکھا تھا محترم انشا صاحب، میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خرسند ہوتی ہوں، اور میں یہاں پر وہ کیا جگہ ہے لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں، اور میری 100 پتہ نہیں کتنے 30 روپے تنخواہ ہے. میں اور میرا باپ ہم ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے، اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے، اور آج وہ سامان اٹھا کر بندہ باہر پھینک رہا ہے. اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ 10 روپے کر کے اتار دوں گی. میں بھرے پورے کراچی میں اور کسی کو نہیں جانتی سوائے آپ کے، اور وہ بھی کالم کے ذریعے سے بجا. تو میں نے کہا بیوقوف آدمی، اس نے تو تجھ سے مانگے تھے 160 روپے، تو 300 دے دیے. اس نے کہنے لگا میں نے ڈٹا میں سے دے دیے، میں نے کون سا پلے سے دیے. بات تو پھر وہی ہوگی نا، بات سمجھ آ گئی اس کو آگے دیکھو، یہ نصیبوں کی بات ہے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی، جو میں بڑے غور سے جاتا تھا، ڈکٹیشن لیتا تھا، کوشش کرتا تھا جاننے کی. میں نے کہا یہ فکرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے. کہنے لگے ہاں بس یہ ایسے. کہنے لگے یار میرے کالم لکھا تھا، وہ مجھے انہوں نے بھیج دیا. خلیل الرحمان صاحب نے کیے 300 روپے 2 کالم میں شوق سے لکھے تھے. یہ 300 روپے میں ویسے ہی پڑے تھے تو میں نے دے دیے. جذب ہو گئی. جناب. تو کوئی اس کے 8 مہینے بعد میری اس کی پھر ملاقات ہوئی، لاہور آیا. تو کہنے لگا یار وہ تو فلسفہ جو تیرے بابے کا ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور وہ بہت برا ہے، اور اس میں سے تو آدمی باہر نہیں نکل سکتا. کہنے کا کیوں؟ کہنے کا وہ میں نے 300 روپے دیے تھے اس لڑکی کو، تو میرا جان عذاب میں پڑ گئی. وہ مجھے ٹوکیو سے، جہاں میں میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا، وہاں سے یونیسکو کا مجھے خط ہے کہ تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ بتائیں ہم یہاں کہ یہ آپ کو بھیجیں. میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس لیے میری گورنمنٹ نے میرا ٹی اے سب کچھ اور پھر تھا وہ دے دیا گیا. انہوں نے کہا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری یہ خوشی کا جو ہم نے اپنے سارے پارٹیسپینٹ کو تحفے کے طور پر دیے تھے یہ آپ کا. کہنے کا میں نے فوراً لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا. اس زمانے میں یہی تھا حالات، ڈالر والے جو بات کر چل رہے ہیں، میں وہاں آ کے دے دوں گا. اس کی یہ کیفیت ہوئی 1 سال کے اندر کہ یورش ہو گئی اس کے اوپر پیسوں کی، ایسے جگہ سے آنے شروع ہو گئے، اس لیے کہ جتنے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے. 2 سال اس کی یہ کیفیت ہوئی. پھر وہ وہی ڈنڈا لے کے میرے گھر آیا لڑائی کرنے کہ یہ تم نے بڑی لانتی بات مجھے بتا دی ہے، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں اس سے، اور اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں اور میں کال نہیں تھا. اب میں نے دینے بند کر دیے. خدا مجھے کو ٹٹک کے مر جائے میرے سامنے، میں کچھ نہیں دیتا، کیونکہ یہ تو عذاب کی دیتے جاؤ اور آتا جائے، دیتے جاؤ تو آتا جاتا ہے. وٹ از دس؟ میں نے کہا بھی اس کا علم تو مجھے بھی نہیں، میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے. تو اس سے میں نے یہ بات ایک عجیب و غریب زندگی میں دیکھی بہت قریب سے کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس آتا